السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ زائرین کرام، عزاداران سید الشہداء، یہ چینل جو آج پوری دنیا میں چل رہا ہے، یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ذرا امام حسین علیہ السلام کی اس قیام، اس نہضت اور اس تحریک کا مقصد کیا ہے۔ اس کے جواب میں مختصر طور پر یہ کہا جائے، بعض لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں اور ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ نماز اصل مقصد ہے۔ بعض لوگ اپنی فکر کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بالکل شارٹ میں بیان کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خود امام حسین علیہ السلام نے جو مقصد بتایا تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ کو جو آخری لیٹر خط لکھا تھا، اس میں یہی لکھا تھا، میرے بھیا بتا دینا لوگوں کو، یہ جو آج یعنی ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا، جہاں پر بڑے بڑے اصحاب کے فرزند جو اپنے کو سمجھ رہے تھے ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، یعنی صحابیت اپنے کو دین کا ٹھیکیدار، جبکہ رسول اللہ نے یہ بتایا تھا کہ امامت اور ولایت ہے جو پوری دنیا پر اختیار اور کنٹرول رکھتی ہے۔ اب یہ کہ ولایت امامت کی معرفت نہیں ہوگی تو انسان اپنے کو آگے لے آئے گا، لیکن اگر ولایت اور امامت کی معرفت ہوگی تو پھر وہاں پیچھے ہٹتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا، نہ میں نے یہ جو خروج میرا مدینے سے مکہ اور مکے سے کوفہ اور کربلا، یہ میرا خروج نہ کسی فساد برپا کرنے کے لیے، نہ جاہ و حشم حاصل کرنے کے لیے، اور نہ لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، بلکہ میں جو یہ خروج کر رہا ہوں یہ اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ ایک، اور پھر آگے چل کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں چاہتا ہوں اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کروں۔ اب اگر پیغمبر اکرم حضور سرور کائنات مولا امیر المومنین کا مقصد اگر ایک چیز پر ڈیپینڈ کر رہا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ مقصد حسین وہی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام ایک جامعیت کے ساتھ، یعنی کسی خاص چیز کو مورد نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام جامعیت کے ساتھ کہ جس میں ہر چیز شامل ہو جائے، اخلاق، کیریکٹر، کردار، عبادت اور دیگر جو احکام دین ہیں، جو احکام اسلام ہیں، قوانین اسلام ہیں، حدود الہی ہیں، دیات کی بحث ہے، اور ابواب فقہ کے جو بھی مسائل ہیں، امام حسین علیہ السلام نے سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام نے ان چیزوں کو پیش نظر رکھا ہے اور ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، جہاں پر سب اپنے کو سمجھ تو رہے تھے بڑے بڑے صحابی رسول اور صحابی رسول کے فرزند، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی معاویہ کے بیٹے یزید، ابو سفیان کے پوتے یزید سے کہنے کو کہہ دیں، لیکن بہرحال یزید کے سامنے کسی کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ بس وہی جو وارث دین، وارث رسول، وارث اسلام تھا، اس درد تھا ہم شہید ہو جائیں، اولاد قربان ہو جائیں، گھر تباہ ہو جائے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال یہاں سے بھی ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ یزید کا مقصد کیا تھا بیعت لینے کا۔ ہم لوگ بیعت کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں،
اگر دیکھا جائے اس بیعت میں ساری چیزیں دبی ہوئی ہیں، اور مقصد یزید جو تھا اس کے خلاف جو امام حسین نے قدم اٹھایا ہے، انبیاء کی محنت کو بچانا مقصد، انبیاء کی سیرت کو بچانا مقصد، حدود الہی کو قائم کرنا مقصد، دین میں اخلاق و کیریکٹر کو پھیلانا یہ مقصد۔ پیغمبر اکرم نے جو چیزیں دی تھیں، قرآن مجید ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، آخر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو رسول تمہیں دیں اسے لے لینا، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جانا۔ اب رسول نے کیا کیا دیا ہے اور کن کن چیزوں سے منع کیا ہے، یہ پوری تاریخ میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اگر اس کو پڑھ لیا جائے گا تو مقصد رسالت بھی، مقصد نبوت بھی، مقصد امامت بھی، مقصد ولایت بھی، مقصد عصمت سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جب یہ مقاصد سمجھ میں آ جائیں گے، حسین سمجھ میں آ جائے گا، حسین کا سمجھنا مقصد حسین۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم مقصد حسینی پر چل کر امام حسین کے مقصد کو زندہ کریں، اور دنیا والوں کو مقصد حسینی کی طرف لے آئیں، اور اس دین کو آگے بڑھنے کے اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے میں ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہے، اس کے اوپر کوئی چیز بلندی حاصل نہیں کر سکتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔